بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ملتان سے ہمیں عائشہ نے بھیجی ہے۔ سنتے ہیں عائشہ کی سچی آپ بیتی۔ عائشہ بتاتی ہیں یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 3rd ایئر میں تھی اور عید میلاد النبی کی آمد تھی، اور کالج میں عید میلاد النبی کی فنکشن کی تیاریاں عروج پر تھیں، جس میں تمام طلباء اور اساتذہ بھرپور حصہ لے رہے تھے، اور میں بھی اس میں اپنے ایک نعت پڑھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اور عید میلاد النبی والے دن اس کالج کے گراؤنڈ میں اسٹیج تیار کیا گیا تھا، اور میری ایک ٹیچر جن کا نام نور الہدا تھا وہ بے انتہا حسین تھی۔ ان کی عمر تقریباً 32 سال تھی، اور ان کا حسن بہت ہی خوبصورت بے مثال تھا، اور جو ان کو دیکھتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ اور میں تو تھی ہی ان کی دیوانی، کیونکہ مجھے اپنی یہ ٹیچر نور الہدا بہت ہی پسند تھی۔ اور تمام ٹیچر اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھیں، اور جیسے ہی میلاد شروع ہوا تو ایک طلبہ نے تمام ٹیچرز کو موتی کے گجرے پیش کیے، اور جیسے ہی وہ مس ہدا کے قریب آئی گجرے دینے کے لیے، مس ہدا نے ہمیشہ کی طرح اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ اور میں یہ 2 سال سے ہی دیکھ رہی تھی کہ جب بھی عید میلاد النبی ہوتا اور ان کو گجرے پیش کیے جاتے تو وہ سختی سے انکار کر دیتی اس کو لینے کے لیے۔ موتی کے گجرے دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی کرب کی کیفیت طاری ہو جاتی، اور وہ گجرے دیکھ کر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیتی اور گجروں کو لینے سے انکار کر دیتی۔ خیر میلاد ختم ہوا، چھٹی ہو گئی کالج کی، اور میں اپنے گھر جب واپس آ رہی تو تمام راستے میں یہی سوچتی رہی کہ وہ کیوں گجرے لینے سے انکار کر دیتی ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ مس ہدا کا گھر میرے گھر سے قریب تھا، اور اکثر میں ان کے پاس اپنے نوٹس کے سلسلے میں جایا کرتی تھی۔ اور ایک شام اسی طرح میں نے ان کے گھر جانے کا پروگرام بنایا اور اپنے گھر سے نکلی۔ جب میں اپنے گھر سے نکلی تو مجھے راستے میں ایک گجرے والا نظر آیا، اور میں نے اس سے وہ 2 گجرے خریدے اور مس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اور پھر جب میں ان کے گھر پہنچی تو مس اپنے گھر میں موجود تھیں۔ وہ سادے سے حلیے میں بھی بے انتہا حسین لگ رہی تھیں، اتنی پروقار شخصیت ان کی۔ اور مجھے دیکھ کر وہ مسکرائیں اور مجھ سے میرا حال چال پوچھا اور مجھے اندر آنے کا کہا۔ اور میں نے جیسے ہی گجرے ان کے سامنے کیے تو وہ گجروں کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گئیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو پیچھے کرو۔ میں نے کہا کیوں ٹیچر؟ انہوں نے کہا میں گجرے نہیں پہنتی، تم کیوں لے کر آئی ہو میرے لیے؟ میں نے کہا ٹیچر آپ لے لیجئے، میں بڑے پیار سے آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، آخر آپ کیوں نہیں پہنتی ہیں؟ خیر میں نے وہ گجرے وہاں باہر رکھ دیا، اور پھر مجھے ٹیچر نے کہا آ جاؤ اندر۔ میں ان کے ساتھ اندر چلی گئی، اور میں نے ان سے اجازت لی کہ ٹیچر میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا جی بیٹا پوچھو۔ میں نے کہا کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ تو جس پہ وہ مسکرائیں اور مجھے کہنے لگیں کہ مجھے شادی کی اجازت ہی نہیں ملتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو کس سے اجازت نہیں ملتی؟ انہوں نے کہا لگتا ہے آج تم میرا انٹرویو لینے آئی ہو، تم نے پڑھائی تو کرنی نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا خاموشی سے بیٹھو اور پڑھائی کرو۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنا سوال دوبارہ نہیں ان سے پوچھا، اور پھر میں جب اپنے گھر آ گئی اور میں یہ سوچتی رہی کہ آخر ان کو کس سے اجازت نہیں ملتی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ میرا ان کے گھر جانا ہوا۔ جب میں ان کے گھر گئی تو مس گھر پر موجود نہیں تھی۔ گھر پر ان کی چھوٹی بہن صدف آئی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ صدف آپی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے کہا ہاں پوچھو۔ میں نے کہا آپ مس سے چھوٹی ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔
تو میں نے کہا آپ کی شادی ہو گئی تو مس کی شادی کیوں نہیں ہوئی، اور وہ گجرے دیکھ کر پریشان کیوں ہو جاتی ہیں، اور ان کو کس سے اجازت نہیں ملی ابھی تک شادی کی۔ میرے سوال سن کر صدف آپی کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں نمودار ہوئیں اور وہ مجھے دیکھنے لگی۔ کیا بتاؤں کیا بات ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اور آپ کی ٹیچر مس ہدا کالج میں پڑھا کرتے تھے، اور ہدا کی عادت تھی کہ وہ اپنی پڑھائی رات میں باغ میں ٹہل کے کیا کرتی تھی۔ ہمارے باغ میں طرح طرح کے پودے لگے ہوئے تھے، اور اس میں ایک پودا موتیے کا بھی تھا جو بہت گھنا اور بہت اچھا تھا، اور آپی کو موتیے کے پھول بہت پسند تھے اور وہ ان کو توڑ لیا کرتی تھیں، جس پر دادی ان کو اکثر ڈانٹا کرتی تھی کہ جوان بچیوں کو موتیے کے پھول نہیں لینے چاہیے، نہ جانے وہاں آس پاس کوئی اندیکھی مخلوق ہو، کیونکہ ایسی مخلوق جوان بچیوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپی ان باتوں پر ہنسا کرتی تھی، وہ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتی تھی۔ اس نے دادی سے کہا کہ دادی یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں، ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ خیر دادی نے ان کو بہت سمجھایا، انہوں نے دادی کی بات نہیں مانی، اور اسی طرح ایک دن وہ باغ میں بہت دیر تک پڑھائی کر رہی تھیں، اور موتیے کے پھول بے انتہا کھلے ہوئے تھے، پورا پودا پھولوں سے بھرا ہوا تھا، اور پورے باغ میں موتیے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اور پھر آپی نے اس پودے کے پاس جا کر کافی سارے پھول توڑ لیے، اور کچھ پھول اپنے بالوں میں لگا لیے، اور کچھ پھولوں کو اپنے آنچل میں سمیٹ کر وہ کمرے میں آ گئیں، اور سارے پھول اٹھا کر اپنے تکیے کے پاس رکھ لیے۔ آپی تو ویسے ہی بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، اور میں نے جب دیکھا کہ آپی اتنے سارے پھول توڑ کر لائی ہیں تو میں نے آپی سے کہا کہ آپی آپ کو دادی نے منع بھی کیا تھا کہ آپ یہ موتیے کے پھول مت توڑیں، تو اس نے کہا کہ تم بھی ان دقیانوسی باتوں پر یقین رکھتی ہو، مجھے ان باتوں پہ بالکل بھی یقین نہیں ہے، تم چپ کر جاؤ۔ میں نے کہا آپی، تو انہوں نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ خیر میں ان سے بحث کے موڈ میں نہیں تھی، اور مجھے نیند بھی بہت آ رہی تھی، اور پھر میں سو گئی، مجھے نیند آ گئی۔ اور صبح جب میں اٹھی کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپی کچھ پریشان، کچھ الجھی لگ رہی ہیں، تو میں نے آپی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ رات میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ ابھی وہ مجھ سے بات کر ہی رہی تھیں کہ ہمیں ابو نے بلا لیا کہ کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی وین آ گئی ہے، اور پھر ہم لوگ اپنے کالج چلے گئے، اور یہ بات آئی گئی ہو گئی۔ اور پھر جب ہم لوگ کالج پہنچے تو آپی کی دوست کالج گیٹ پہ ہی آپی کا انتظار کر رہی تھی۔ آپی کو دیکھتے ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ نور الہدیٰ، تمہیں ٹرپ پر جانے کی اجازت ملی؟ تو جس پہ آپی نے کہا نہیں یار، ابو نہیں مان رہے۔ تو اس نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، کیوں نہیں مان رہے انکل؟ آج میں خود آ کے انکل سے اجازت لوں گی، آج میں شام تمہارے گھر آؤں گی۔ پھر میں نے آپی کو کہا کہ آپی آپ نے رات میں کون سا خواب دیکھا تھا جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہی تھیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے رات ایک خواب دیکھا کہ ایک سفید رنگ کی کھڑکی ہے، اس کھڑکی پہ ایک بڑا سا عقاب بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی آنکھیں بے انتہا خوفناک ہے، جس سے وہ مجھے گھور رہا ہے، اور اس کے پنجوں میں موتیے کی لڑی ہے جس کو وہ میرے اوپر پھینک دیتا ہے، اور مجھے بہت اس سے خوف آیا۔ خیر آپی کا خواب سن کے مجھے بھی تھوڑا سا خوف آیا، اور پھر اسی طرح جب ہم گھر واپس آ گئے تو شام میں آپی کی دوست ہمارے گھر آئی، تو انہوں نے امی ابو اور دادی سے ہمارے ٹرپ پہ جانے کی اجازت بہت مشکلوں سے لی، بہت منتیں کی امی ابو اور دادی کی۔ خیر ہمیں اجازت مل گئی ٹرپ پر جانے کی۔ خیر دوسرے دن ہم لوگ ٹرپ پہ چلے گئے اپنے کالج کے لوگوں کے ساتھ، اور ہم لوگوں نے بس میں خوب ہلا گلا کیا، تمام لڑکیوں نے، تمام ٹیچرز نے بھی خوب انجوائے کیا۔ اور ابھی میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی انجوائے کر رہی تھی کہ مجھے آپی کی آواز آئی۔ انہوں نے مجھے آواز لگائی، صدف ادھر آؤ۔ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو، اور جب میں نے بس سے باہر دیکھا کہ ایک بہت بڑا عقاب ہماری بس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، جس کو دیکھ کر آپی
خاموش ہو گئی تھیں۔ اور پھر شام میں ہم لوگ مری پہنچے اور سردی بھی بہت تھی اور ہم تھک بھی چکے تھے سفر سے۔ کھانا وانا کھا کر ہم لوگ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے چلے گئے۔ اور جب ہم لوگ اپنے کمرے میں آئے تو آپی بہت پریشان تھی، جس پہ اس کی دوست نے پوچھا کہ یار کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو آپی کہنے لگی کہ یار یہ کھڑکی بالکل ویسی ہی ہے جیسے کل رات میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ تو آپی کی دوست کہنے لگی یار دفع کرو تم اپنے اس خواب کو، مجھے پتہ ہوتا کہ وہ تم اتنی پریشان ہو اور عقاب سے اتنا ڈر رہی ہو تو میں تو اپنے بابا کی بندوق لا کے اس عقاب کے بچے کو اڑا دیتی۔ یہ بات سن کے ہم تمام لڑکیاں ہنسنے لگیں اور پھر آپی کی دوست نے کہا یار ہدا تم کھڑکی تو بند کر دو، کہیں تمہارے چکر میں ہم سب یہ برف نہ بن جائیں۔ اور پھر آپی نے مسکرا کر وہ کھڑکی بند کر دی۔ اور جب ہم صبح اٹھے تو ہمیں حیرت کی جھٹکا لگا کیونکہ وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ آپی کی دوست نے کہا یار ہدا تم نے رات کھڑکی نہیں بند کی تھی؟ تو آپی نے کہا نہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے کھڑکی بند کی تھی۔ تو جس پر وہ بولی تو پھر یہ کھڑکی کیسے کھلی ہے؟ ابھی یہ بات آپی کہہ رہی تھیں تو میں کھڑکی کے پاس پہنچی، آپی بھی میرے ساتھ تھیں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ کھڑکی کے پاس ایک پر پڑا ہوا تھا، وہ کسی بڑے عقاب کا پر تھا، جس کو دیکھ کے ہم تینوں پریشان ہو گئے۔ پھر وہ بات ہم نے وہیں چھوڑی اور ہم لوگ اپنے گھومنے پھرنے ٹرپ پر نکل گئے۔ اور ہم لوگ جب باہر ٹرپ پہ نکلے تو برف باری شروع ہو گئی۔ ہم تمام لڑکیوں نے بہت انجوائے کیا، کوئی تصویریں بنا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی اپنی ویسے انجوائے کر رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جو کہ بہت ہی حسین تھا، اس کے ہاتھ میں گجرے تھے، وہ گجرے بیچنے والا تھا، لیکن کہیں سے بھی وہ گجرے بیچنے والا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل آپی کو گھور رہی تھیں۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ جب سے ہم لوگ وہاں تھے وہ لڑکا مسلسل آپی کو گھور رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر آپی کی فرینڈ نے آپی کو چھیڑا تو آپی نے اس کو خاموش رہنے کا کہا۔ اور پھر آپی کی فرینڈ نے اس گجرے والے سے پوچھا کہ بھائی یہ گجرے کتنے کے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ گجرے مفت ہیں اور یہ جو سامنے کھڑی ہیں یہ ان کے لیے ہیں۔ تو آپی کی دوست نے کہا کیوں بھائی ان کے لیے کیوں ہے؟ تو اس نے کہا یہ آپ کے لیے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے ہیں۔ آپی نے کی دوست نے کہا کہ رکھو اپنے گجرے اپنے پاس، ہمیں نہیں چاہیے تمہارے گجرے۔ اور جیسے ہی آپی کی دوست نے گجرے اس کے ہاتھ میں دیے تو آپی کی دوست درد سے چلانے لگی کیونکہ اس کا ہاتھ سرخ ہونے لگا اور ہم سب بھی اس کے پاس پہنچ گئے۔ اور جب میں نے دیکھا اس لڑکے کی طرف، اس کو اپنے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں تھا، وہ صرف آپی کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ آپی نے اپنی دوست سے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کیسے جلا؟ تو جس پہ اس نے بتایا کہ میں نے اس لڑکے کو جب گجرے دیے تو اس کا ہاتھ اس قدر گرم تھا کہ جیسے میں نے کسی بھٹی میں اپنا ہاتھ ڈال دیا ہو۔ خیر اس کی یہ بات سن کے ہمیں بہت تعجب ہوا کیونکہ یہ بات قابل یقین نہیں تھی۔ خیر ہم لوگ جو وہاں سے گھر آ گئے اپنے ہوٹل میں، اور پھر دوسرے دن ہم لوگ دوبارہ باہر نکل گئے سیر کے لیے۔ اور جب ہم دوسرے دن باہر گئے تو بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی، تمام ٹیچرز اور لڑکیاں بہت انجوائے کر رہی تھیں اور کچھ لڑکیاں شاپنگ بھی کر رہی تھیں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ وہاں ایک کونے میں وہی لڑکا کل والا گجرے والا کھڑا ہوا تھا اور وہ ابھی بھی ٹکٹکی باندھے صرف آپی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے دیکھنے پر بہت ہی گھبراہٹ ہوئی۔ خیر دوسرے دن ہم لوگ واپس اپنے گھر آ گئے اور جب گھر آئے تو آپی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آپی کو بہت تیز بخار چڑھا ہوا تھا، تمام دوائیں استعمال کی لیکن آپی کو کوئی فرق نہیں ہوا ان دواؤں سے۔ آپی کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور پھر یہ بات بہت پریشان کن تھی۔ خیر اب ایک اور بات عجیب ہونے لگی کہ آپی روزانہ صبح ہمیں موتی کے گجرے کے پاس بے ہوش پڑی ہوئی ملتی۔ اور پھر میں نے یہ بات اپنی امی کو اور اپنی نانی کو بتا دی۔ یہ بات سن کر میری دادی جو کہ بہت ہی عبادت گزار خاتون تھیں وہ معاملے کی نزاکت تک پہنچ گئیں
اور انہوں نے مجھے کہا صدف بیٹی آج میں تم دونوں بہنوں کے ساتھ تمہارے کمرے میں سوؤں گی۔ دادی نے نہایت سنجیدگی امی ابو بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ امی کہنے لگی نہ جانے میری بیٹی کو کس کمبخت کی نظر لگ گئی ہے جو اس کا یہ حال ہو گیا، اور اچانک میرے ذہن میں وہی گجرے والا لڑکا آ گیا، اور میں یہ سب بتا کے امی ابو کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں تو خود کشمکش میں تھی۔ وہ جو لڑکا اس طرح آپی کو گھو رہا تھا وہ آخر کون تھا؟ اور پھر آج دادی ہمارے کمرے میں عبادت کر رہی تھی۔ دادی اپنی عبادت میں مصروف تھیں اور ان کی تمام توجہ آپی کی طرف تھی، اور دادی مصروف تھی عبادت میں اور میں بھی جاگ رہی تھی کیونکہ خوف کے مارے میری نیند تو پہلے ہی اڑ چکی تھی۔ اور ٹھیک 12 بجے پورے کمرے میں موتیے کی خوشبو پھیل گئی، اور دادی یہ سب دیکھ رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی۔ اور پھر اچانک ہی بہت تیز ہوا چلی اور کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، دادی تو اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، لیکن آپی جو بے خبر سو رہی تھی وہ اچانک سے اٹھی ہیں۔ ابھی بھی ان کی آنکھیں بند تھیں، ابھی بھی وہ سو رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگی تو دادی نے فوراً اٹھ کر ان کو پکڑ لیا اور دوبارہ بستر پر لٹا دیا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ اور پھر وہ تمام رات اسی طرح گزری خوف میں، کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوتی، لیکن دادی نے مجھے سختی سے منع کر دیا، اور مجھے تو خود بہت زیادہ خوف آ رہا تھا۔ میں یہ منظر اپنے بیڈ پر بیٹھی دیکھ رہی تھی اور آپی بستر پر بے خبر سو رہی تھی، اور دادی نے تمام رات اسی طرح پڑھائی کی۔ اور اگلا دن اس سے زیادہ خوفناک تھا، کیونکہ آپی میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی، اور وہ دادی کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور امی کا تو رو رو کے برا حشر تھا، اور میرا تو خوف کے مارا برا حال تھا۔ دادی نے ابو سے کہا کہ مجھے کسی اوپری شے کا اثر لگتا ہے، تم کسی اللہ والے سے رابطہ کرو اور بچی کو ان کو دکھاؤ۔ اور پھر ابو، امی اور دادی آپی کو ایک مزار پر لے گئے۔ وہاں پر ایک عورت نے آپی کو دیکھتے ساتھ ہی دادی کو بتایا کہ اس بچی کے اوپر ایک جن کا سایہ ہے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ جو جن ہے وہ بہت طاقتور ہے، وہ اس بچی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انہوں نے ایک تعویذ دیا اور ان سے کہا دادی سے کہ اس کے بازو پر باندھ دیجئے اور اس کو بالکل بھی مت اتاریے گا، نہیں تو بچی کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرے ابو بے انتہا پریشان تھے۔ وہ کہنے لگے اماں میری بچی کو کیا ہو گیا ہے؟ تو دادی نے کہا بیٹا حوصلہ رکھو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں آپی کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، کس قدر خوبصورت چہرہ تھا اور اب کتنا مرجھایا ہوا لگ رہا ہے۔ مجھے تو ویسے ہی بہت خوف آ رہا تھا کہ اچانک امی نے مجھ سے کہا کہ صدف بیٹا سچ سچ بتاؤ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، نور الہدیٰ کو کیا ہوا ہے، تم سچ سچ بتاؤ۔ امی مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا تم دونوں بہنیں ہر وقت ایک ساتھ ہوتی ہو، اور تم کیسے نہیں جانتی کہ ہدیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تم سچ سچ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، تمہیں اپنی بہن کی قسم۔ پھر میں نے امی اور دادی اور ابو کو تمام واقعہ سنایا کہ کس طرح آپی نے باغ سے وہ موتیے کے پھول توڑے، اپنے تکیے کے پاس رکھے، اور صبح انہوں نے مجھے جو خواب سنایا اور وہ جو خواب والا قصہ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی میں نے تمام اپنے گھر والوں کو بتا دیا۔ اور دادی نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا میں اسی کے لیے تم لوگوں کو منع کرتی تھی، اسی لیے سمجھاتی تھی کہ تم کنواری بچیاں موتیے کے پھول سے دور رہو، کیونکہ یہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بچیوں پہ عاشق ہو جاتی ہیں۔ خیر جب سے آپی کو تعویذ باندھا تھا، جب سے آپی قدرے بہتر تھی، اور پھر رات کو میری آنکھ کسی کی باتیں کرنے سے کھلی، مجھے تو خوف کے مارے جسم میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی، کیونکہ پورا کمرہ موتیے کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ آپی کسی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، لیکن جس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے وہ مجھے نظر نہیں آیا۔
اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپی کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر کچھ دیر کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں اور وہ موتی کی خوشبو بھی کمرے سے غائب ہو گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ آپی دوبارہ سو گئی ہے، لیکن آپی کے دونوں کلائیوں میں گجرے تھے، اور میں نے دیکھا کہ آپی کے بازو پر وہ تعویذ نہیں تھا، اور میں نے جب دیکھا وہ تعویذ نیچے زمین پر گرا ہوا تھا اور آپی بے خبر سو رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر فوراً امی ابو کے کمرے میں گئی بھاگتے ہوئے، اور میں نے تمام واقعہ امی ابو کو سنا دیا۔ جب امی نے وہ واقعہ سنا تو امی رونے لگیں، امی ابو سے کہنے لگیں کہ میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، کچھ کرو آپ، میری بچی کو بچاؤ اس سے۔ تو میرے ابو پھر اگلے دن اپنے ایک دوست کو اپنے ساتھ گھر لے کر آئے جو کہ روحانی علم جانتے تھے۔ ابو نے اپنے دوست کو تمام واقعہ سنا دیا تھا، اور جب وہ عامل صاحب آپی کے کمرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپی کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی ہے اور اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی ہیں، اور وہ خون خوار آنکھوں سے عامل صاحب کو گھور رہی تھی۔ اور جیسے ہی وہ عامل صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو آپی کے ہاتھ میں جو چھری تھی وہ اس چھری سے ان کے اوپر حملہ آور ہوئی۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کچھ بچاؤ کرتے، آپی نے ان کو شدید زخمی کر دیا، اور وہ بیچارے وہاں سے بھاگ گئے۔ اور ان کے جانے کے بعد آپی بالکل نارمل ہو گئی، نہائی دھوئی اور اپنے بال کھول کر شیشے کے آگے کھڑی ہو گئی اور اپنے بال بنانے لگی۔ اور جب میں کمرے میں گئی تو میں نے آپی سے پوچھا کہ آپی آپ کہیں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور ایک عجیب سی آواز میں مجھے کہا اپنے کام سے کام رکھو۔ لیکن وہ آواز آپی کی ہرگز نہیں تھی، اور پھر آپی جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور میں نے دل میں تہیہ کیا کہ آج تو میں آپی کی ہر حرکت پر نظر رکھوں گی۔ اور پھر رات کے 12 بجے کمرے میں شدید موتی کی خوشبو کی مہک ہونے لگی، اور اس مہک سے مجھے غنودگی ہونے لگی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سونے نہیں دیا، اور میں اپنے آپ کو جگا کے رکھنے لگی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے سونا نہیں ہے، میں نے آپی کے اوپر نظر رکھنی ہے۔ اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ آپی کسی کے ساتھ باتیں کرنے لگی ہے، اور پھر مجھے آواز آئی کہ در نیاب وہ کہہ رہا تھا، نور الہدا تم میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ آپی کے بیڈ پر وہی مری والا لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو آپی سے باتیں کر رہا تھا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بڑے پیار سے آپی کے ہاتھ میں گجرے پہنا رہا ہے، اور پھر وہ آپی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ پتہ نہیں کیسے میرے میں اتنی ہمت آئی کہ میں اپنی بیڈ سے اٹھی اور چیخ کر اس کو بولنے لگی کہ تمہیں حضرت سلیمان کی قسم، تم رک جاؤ۔ اور جیسے ہی میں نے اس کو قسم دی تو وہ ایک دم ہی غصے سے لال سرخ ہو گیا اور کمرے سے فوراً باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی آپی بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی، اور میں بھاگتی ہوئی امی ابو کے کمرے میں آئی اور ان کو وہ تمام واقعہ سنانے لگی۔ ان کو بتایا کہ اس طرح آپی بے ہوش پڑی ہے کمرے میں۔ اور پھر یہ سنتے ہی ابو نے اپنے دوست کو کال کی اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ انہوں نے ابو کو معذرت کی کہ یار میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جن مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ میری جان بھی لے سکتا ہے۔ ابو نے بہت منت کی کہ یار میری جوان بیٹی ہے، کوئی تو مسئلے کا حل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک اللہ والے کو جانتا ہوں جو کہ قریب ہی شہر میں رہتے ہیں، میں ان کا پتہ آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں، وہ آپ کی ضرور مدد کر سکتے ہیں۔ اور ان کا پتہ لے کر امی ابو فوراً ہی ان کے شہر روانہ ہو گئے ان کو لینے کے لیے۔ اور وہ رات ہم لوگوں پر بہت بھاری تھی، کیونکہ گھر میں آپی اور دادی تھے، اور دادی ہمارے کمرے میں بیٹھی مسلسل پڑھائی کر رہی تھیں، اور آپی اپنے بستر پر آرام سے لیٹی اوپر چھت کو گھور رہی تھی۔ میں آپی کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کتنی خوبصورت اور زندہ دل ہوتی تھی میری آپی، کیسے مرجھا کر رہ گئی ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج کچھ بہت ہی خوفناک ہونے والا ہے۔ اور دادی بار بار دم کر کے آپی پہ پھونکے مار رہی تھی، اور جیسے ہی 12 بجے کمرے میں موتی کی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔
وہ بہت تیز خوشبو تھی۔ اس خوشبو سے مجھے غنودگی ہونے لگی اور میں نے کہا کہ نہیں، مجھے آج سونا نہیں ہے، مجھے آج جاگنا ہے، مجھے آپی کا اور دادی کا ساتھ دینا ہے۔ اور جیسے ہی کمرے میں خوشبو پھیلی، آپی بے چین سی ہو گئی اور آپی مسلسل ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی اور دادی زور زور سے تلاوت کرنے لگی۔ اور مجھے دادی نے کہا اشارے سے کہ کسی صورت بھی تم نے دروازہ نہیں کھولنا ہے، اور جیسے ہی میں ادھر یا ادھر ہوتی آپی دروازہ نہ کھول لیں، اسی لیے میں آپی کے ساتھ ہی کھڑی رہی اور دروازے پہ مسلسل دستک ہونے لگی۔ جیسے ہی آپی دروازے کی طرف بڑھی، میں نے آپی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پھر دادی کی مدد سے میں نے اور دادی نے آپی کو رسی سے باندھ دیا اور دروازے پہ دستک مسلسل ہونے لگی اور آپی ہمیں خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی اور دادی مسلسل آیت پڑھ پڑھ کے کبھی آپی پر، کبھی مجھ پر اور کبھی کمرے پر پھونکنے لگی، اور دستک اتنی تیز ہو گئی کہ جیسے کوئی ابھی دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا، اور پھر اچانک ہی وہ دستک خاموشی میں ہو گئی اور میں سوچنے لگی یہ خاموشی، کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اس خاموشی میں۔ اور ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ باہر سے مجھے ابو کی آواز آئی کہ ہدا بیٹا دروازہ کھولو۔ ابو کی آواز سنتے ہی میں فوراً دروازے کی طرف بھاگی دروازہ کھولنے کے لیے، لیکن میری دادی نے مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے کہا کہ صدف بیٹا، یہ تمہارے ابو نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ میں نے کہا نہیں دادی، ابو باہر کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں پکار رہے ہیں۔ دادی نے کہا نہیں بیٹا، یہ تمہارے ابو نہیں ہیں۔ لیکن میں نے دادی سے کہا کہ دادی، باہر ابو کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ دادی نے کہا صدف بیٹا، تم خاموشی سے بیٹھ جاؤ، جو میں کہہ رہی ہوں میری بات مانو۔ اور پھر باہر ابو کی آواز دوبارہ ہمیں سنائی دی کہ نور الہدا دروازہ کھولو، اور ان کی آواز میں شدید غصہ تھا، اور یہ آواز سنتے ساتھ ہی آپی میں بہت زیادہ بے چینی شروع ہو گئی اور آپی اپنے آپ کو چھڑوانے لگی، اپنے آپ کو رسی سے چھڑوانے لگی اور ہمیں خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ اور پھر دوبارہ باہر سے آواز آئی۔ اب کی دفعہ بھی وہ صرف آپی کو ہی پکار رہے تھے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے دادی نے کیوں روکا، کیونکہ اگر ابو کے ساتھ امی ہوتی تو وہ ہم میں سے کسی اور کو بھی پکارتی، یہ ضرور وہی آسمانی مخلوق تھی جو کہ آپی کے نام کے ساتھ ہی پکارا جا رہا تھا بار بار۔ پھر وہ آواز رونے میں تبدیل ہو گئی اور وہ سسکیوں میں تبدیل ہو گئی، اور وہ روتے اور سسکتے ہوئے صرف آپی کا نام ہی پکار رہا تھا کہ دروازہ کھول دو، نور الہدا دروازہ کھول دو۔ اور اس کے بولنے میں بہت التجا تھی، بہت روتے ہوئے وہ التجا کر رہا تھا کہ دروازہ کھول دو۔ اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اگر میں دروازہ کھول دیتی تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ اور پھر یہ مسلسل آواز رونے میں تبدیل ہوتی رہی، اور پھر فجر کی اذانیں ہوئی تو وہ آواز آنا بند ہو گئی، اور پھر میں نے اور دادی نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد میری نظر آپی پر گئی تو آپی ابھی بھی رسیوں سے ہی بندھی ہوئی تھی اور نہ جانے کب وہ سو گئی تھی وہیں پر پڑے پڑے۔ اور پھر صبح ہوتے ہی امی ابو شاہ صاحب کے ساتھ گھر واپس آئے۔ شاہ صاحب کوئی 70-80 سال کے بزرگ تھے جن کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا، اور ان کو دیکھتے ساتھ ہی ہم لوگوں کو بہت اطمینان ہوا، اور ابو ان کو آپی کے کمرے میں لے گئے اور انہوں نے آپی کو دیکھتے ساتھ ہی آپی سے مخاطب ہوئے کہ کیوں میاں، تم خود اپنی دنیا میں واپس جاؤ گے یا ہمیں چھوڑ کر آنا پڑے گا؟ آپی نے ایک مردانہ آواز میں کہا، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جس پر شاہ صاحب تھوڑا مسکرائے اور انہوں نے اب سنجیدہ لہجے میں کہا، جانا تو پڑے گا تمہیں، یہ بات الگ ہے کہ پہلے تمہیں تھوڑی سی سزا دی جائے گی، اس کے بعد تم یہاں سے جاؤ گے۔ اور یہ سنتے ساتھ ہی آپی نے ایک چیخو پکار شروع کی اور کمرے کی تمام چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگی، اور پھر اس نے جیسے ہی شاہ صاحب پر حملے کرنے کی کوشش کی تو شاہ صاحب نے ایک زوردار تھپڑ آپی کے منہ پر مارا اور آپی وہیں بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ اور پھر انہوں نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا، اور پھر آنکھیں کھول کر وہ سیدھا باغ کی طرف چلے گئے اور موتی کے پودے کے پاس کھڑے ہو کر
کچھ پڑھنے لگے اور پھر انہوں نے وہ موتی کا پودا اکھاڑ دیا اور ابو سے کہا اس کو ابھی اور اسی وقت جلا دو، کیونکہ اس خبیث کا یہیں پہ بسیرا ہے۔ اور پھر ابو نے اس پودے کو جلا دیا اور جاتے ہوئے شاہ صاحب نے آپی کو تعویذ دیا اور امی اور دادی کو بہت ساری ہدایت بھی دی، پڑھنے کے لیے کچھ بتایا، اور ابو سے کہا کہ آپی کی فوراً شادی کر دی جائے، اور دوسرا ان کو کبھی بھی موتی کے گجرے یا پھول نہ دیے جائیں، نہ پہنائے جائیں۔ اور انہوں نے آپی کے اوپر دم کیا اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور پھر آپی اس دن ایسے اٹھی کہ جیسے بہت ہی گہری نیند کے بعد انسان جاگتا ہو، اٹھی، نہائی دھوئی، فریش ہو گئیں، اور پھر ابو نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ آپی کا رشتہ طے کر دیا۔ اور پھر شادی والے دن آپی کو تیار کیا گیا۔ آپی بے انتہا حسین لگ رہی تھیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آپی کے کمروں سے چیخ و پکار کی آوازیں آئیں، کیونکہ جب ہم کمرے میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپی بے ہوش پڑی ہوئی ہیں اور آپی کے ہاتھ میں وہی پھولوں کے گجرے ہیں، کیونکہ کسی نے شاید ان کو تیار کرنے کے بعد موتی کے گجرے پہنا دیے تھے۔ اور پھر امی بھی وہاں سے چیختی ہوئی آئیں، کیونکہ آپی کا جو جہیز کا سامان تھا اسٹور میں رکھا ہوا وہ تمام جل گیا تھا، اور وہاں سے اطلاع آئی کہ دھولے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس میں دھولا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ سن کر دیکھ کر ابو نے فوراً شاہ صاحب کو فون کیا۔ وہ اللہ کا کرم تھا کہ شاہ صاحب ہمارے شہر میں ہی آئے ہوئے تھے، نہیں تو ان کو لے کے جانا پڑتا ان کے شہر۔ پھر وہ رات میں ہمارے گھر آ گئے، اور جب وہ آپی کے پاس پہنچے تو آپی ان کو دیکھ کر شدید غصے میں ان کو گھونڈنے لگی اور چیخنے چلانے لگی، لیکن شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر آپی پہ دم کیا اور وہاں بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگے۔ اور کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ جب میں نے آپ لوگوں کو منع کیا تھا کہ بچی کو موتی کے گجرے نہیں پہنانے، تو آپ لوگوں نے میرا کہا کیوں نہیں مانا؟ تو جس پہ ابو نے کہا شاہ صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ تو شاہ صاحب کہنے لگے اگر میں آج یہاں نہ آتا تو وہ آپ کی بچی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے لے جاتا۔ اور پھر وہ دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہو گئے۔ اب وہ جو پڑھائی کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسی سے لڑ رہے ہوں، کسی سے جنگ کر رہے ہوں۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں اس آواز گونجی اس کی، اور پھر شاہ صاحب نے کہا کہ تم نے کیوں دوبارہ اس کو تنگ کیا؟ تو اس نے کہا کہ نور الہدیٰ صرف میری ہے، اور میں اس کو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے کے جاؤں گا، میں اس کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو شاہ صاحب نے کہا بیٹا جانا تو تجھے پڑے گا، اب تو دیکھ۔ اور پھر شاہ صاحب اسی طرح پڑھائی کرتے گئے، اور اس کی آواز اب رونے میں تبدیل ہو گئی، اور وہ روتے روتے یہ کہہ رہا تھا، تکلیف سے کرا رہا تھا کہ آخر یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ہم بھی تو دل رکھتے ہیں، ہم بھی کسی سے محبت کر سکتے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ فطری عمل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم آگ ہو اور وہ خاک ہے، تم نقصان پہنچاتے ہو اور یہ نقصان اٹھاتے ہیں، تم طاقتور ہو اور یہ کمزور ہیں، تو اس لیے تمہیں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانا پڑے گا، اس کا پیچھا چھوڑ دو تم۔ اور جب ان کی میں نے آوازیں سنی تو میں نے تھوڑا سا کھڑکی سے جھانک کر جب اندر دیکھا تو اندر وہ جن زادہ بالکل ایسا مردہ حالت میں سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے چہرے کے اوپر کافی زخم تھے، اور وہ شاہ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آخر ہمیں انسانوں سے محبت کیوں ہو جاتی ہے، ہم کیوں انسانوں کے پیچھے آتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب تم لوگ اپنی حدودوں کو پار کرو گے تو ایسا ہی ہوگا، کیونکہ انسان اور جن کا ملن کبھی نہیں ہو سکتا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تم اور انسان ایک نہیں ہو سکتے، اور تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ تم جب ان کو حاصل نہیں کر سکتے تو ان کے پیچھے بھی آنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب انسان اپنے بڑوں کی بات نہیں مانے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ گھر والے اور یہ لڑکی تم سے نجات چاہتے ہیں۔ تم نے جو ظاہری خوبصورتی اپنا رکھی ہے، تم کبھی اس کو اپنا اصل چہرہ دکھا سکتے ہو؟ جس کو دیکھ کر یہ کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آئے گی، نہ تم سے بات کرے گی، کیونکہ تم اصل چہرہ اس کو کبھی نہیں دکھا سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کبھی بھی موتی کے پھول نہیں پہنے گی، اور یہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ تو جس پہ شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے،
میں تمہاری یہ دونوں شرطیں مانتا ہوں اور میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت دے دوں گا، لیکن تم آئندہ کبھی بھی اس کو تنگ نہیں کرو گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی محبت سے دستبردار ہوتا ہوں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کبھی بھی اس کو تنگ نہیں کروں گا اور نہ کبھی اس کے پاس آؤں گا۔ میں اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں گا۔ اور پھر اس طرح ہدا کو اس جن سے آزادی مل گئی۔ مس کی بہن نے جب مجھے یہ سب قصہ سنایا تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا، کیونکہ مجھے اپنی مس بہت پیاری تھی۔ وہ بہت ہی شائستہ گفتگو کرنے والی اور بہت حسین خاتون تھی۔ خیر، اب ان کی کیا کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی کہ ان کی شادی نہیں ہوئی اور ان کو اس چیز کا پابند رہنا پڑا۔ تو یہ تھی عائشہ کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف۔ مصیبت کے وقت میں صبر رکھیے، اللہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔